السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ہم ہماری اس سیریز قرآنی سوروں کی معرفت میں لگاتار ایسے سورے لے رہے ہیں جو ہم لوگوں کی زندگی میں پھر مرنے کے بعد بہت زیادہ ہمارے لیے کام آئیں گے۔ بچپن میں اکثر ہم یوں ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمیں مدرسے بھیجتے ہیں، پھر ہم اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں، وہاں ہم لوگوں کو سورے یاد کروائے جاتے ہیں، میمورائز کروائے جاتے ہیں۔ کئی بار ہم بڑے ہوتے ہوتے زندگی کی دھول ہمارے ذہن پر پڑ جاتی ہے اور ہم وہ سورے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کی حدیث میں ملتا ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پلے صراط پر ہمارے لیے نور پیدا کرے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی سورے کو اگر ہم یاد رکھیں تو وہ کتنا زیادہ اہم ہوگا۔ آج ہم ایک ایسے ہی چھوٹے سے سورے کے بارے میں معرفت حاصل کریں گے جو نہ کہ صرف ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے بلکہ اس کی معرفت بھی ہمیں ہونی چاہیے۔ آئیے اس سورے کے بارے میں اور زیادہ معرفت حاصل کریں، اور ایک بار پھر اس میں ہماری مدد کریں گی ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا، آج ہم بات کریں گے سورہ نصر کے بارے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس چھوٹے سے سورے کو اس ایپیسوڈ کے بعد اسے انشاءاللہ یاد بھی کریں گے اور اپنی زندگی میں عملیات میں بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ آپا، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ سورہ نصر یہ قرآن میں کون سا سورہ ہے، کہاں نازل ہوا، اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نصر مختصر سورہ ہے اور یقین ہے کہ یہ زیادہ تر لوگوں کو یاد بھی ہوگا، حفظ ہوگا، اور بہترین سورہ کہ بچے بھی بآسانی اسے یاد کر لیتے ہیں۔ اور اس میں بہت بڑی ایک خوشخبری، ایک کامیابی کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے اس بات کا ذکر کروں کہ یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 110 ہے، اور یہ مشہور و معروف سورہ ہے، مختصر سورہ ہے، 3 آیات اس سورہ مبارکہ میں ہیں، مختصر بہت، اور لیکن معنی بہت زیادہ اس کے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی یہی تو گہرائی ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ بھی اپنے آپ میں اس قدر بہترین سمندر کی طرح بالکل سمیٹے ہوئے ہے معنی کو ہم سمجھیں تو واقعا دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ اس کے متعلق معرفت کو حاصل کیا جائے۔ لہٰذا سورہ نصر جب اس پر ہم غور کریں تو ہم پاتے ہیں کہ یہ سورہ، اس کی مختصر تعارف میں اگر پیش کروں تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ہجری میں نازل ہوا ہے یہ سورہ مبارکہ، اور یہ سورہ مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا، یعنی مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا، اور اس میں ایک بڑی کامیابی اور ایک فتح عظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں اس بات کی طرف وضاحت کی جا رہی ہے کہ کس طرح لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد آگے چل کر کے جو بڑی نعمت، بڑی بشارت اللہ نے دی ہے اور ایک عظیم کامیابی دی ہے، اس کے نتیجے کے طور پر کیا طرز عمل ہونا چاہیے، ان باتوں کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں بہترین انداز میں پروردگار عالم نے کیا ہے۔ جی آپا، یہ سورہ کے کیا فضائل وارد ہوئے ہیں؟ مطلب یہ سورہ پڑھنے سے دنیاوی یا آخرت میں کس طرح ہمیں مدد ملتی ہے؟ کیا ہمارے لیے خزانے موجود ہیں اس میں؟ جی، اس کے متعلق معصومین علیہ السلام رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ان کی احادیثوں کا ہم سہارا لیں، اور اس طرح سے کہ مفسرین نے پیش کیا ہے اس بات کو کہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے، سورہ نصر کی فضیلت کے اعتبار سے کہ اس کے دنیاوی بھی بہت سے فوائد ہیں اور آخرت کے بھی فائدے یقیناً ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا اس شخص کی مانند ہے جو فتح مکہ میں پیغمبر کے ساتھ رہا ہو۔ یہ دین اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی جو فتح مکہ کہلائی ہے، اور جس کے متعلق وضاحت ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس میں جو شامل رہا ہو، یعنی اس کا مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ یہاں پر رسول خدا فرماتے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے اس شخص کی مانند اسے ثواب اور اجر عطا کرے گا خداوند عالم۔ یعنی کتنی آسانی کے ساتھ کہ اس دور میں جو فتح مکہ کے لیے رسول اللہ کے ساتھ چلے ہوں گے، انہوں نے جو محنتیں کی ہوں گی، جو کوششیں کی ہوں گی، جو بھی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، سفر کیا ہوگا، ہم آسانی کے ساتھ ایک مقام پر بیٹھے بیٹھے خلوص کے ساتھ اگر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے برابر کا ثواب مل رہا ہے کہ گویا ہم
شامل رہے ہوں فتح مکہ کے وقت۔ دوسری ایک حدیث مبارکہ میں رسول خدا ہی فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کرے گا اس کی نماز قبول ہوگی اور احسن قبول ہوگی، یعنی بہترین طریقے سے قبول ہوگی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہاں ہم نے جو نماز پڑھی وہ قبول ہو ہی گئی ہوگی، لیکن ایک ہمیں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر سورہ نصر کو ہم اپنی واجب نمازوں میں سورہ الحمد کے بعد میں پڑھتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ کہ نماز ہماری قبول خدا کی بارگاہ میں بہترین طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر ایک اور روایت کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ نصر کو نافلہ یا واجب نماز میں پڑھے گا خدا اس کو اس کے تمام دشمنوں پر فتح یاب کرے گا، اور وہ قیامت میں اس حالت میں وارد محشر ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا، اور خدا نے اسے اس کی قبر کے اندر سے باہر بھیجا ہے اور وہ جہنم کی آگ سے امان نامہ ہوگا، یعنی ایک عہد نامہ، ایک امان نامہ وہ اپنے ساتھ لے کر کے قبر سے اٹھے گا اگر وہ اس دنیا میں سورہ نصر کی تلاوت کرتا ہے۔ کتنا مختصر سورہ لیکن کتنا بڑا فائدہ کہ اپنے ساتھ امان نامہ لے کر کے وہ قبر سے اسے اٹھایا جائے گا کہ وہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ اور سونے سے پہلے بھی مطلب ہم پڑھ سکتے ہیں، اتنا چھوٹا بہت ہی سورہ ہے آسان کہ ہے، اگر یاد ہو جائے تو لیٹے لیٹے ہی ہم نے اس کو ایک بار سونے سے تلاوت پہلے کر پڑھ لی، لیا۔ اور اگر خلوص کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پڑھا تو اس کے کتنے اثرات بہترین ہمارے لیے ہو سکتے ہیں کہ دیکھیے دشمن کے خطرے سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی مسائل ہیں تو، لیکن یہ جہاں پر یہ تمام فوائد وارد ہوئے ہیں ہمیں اس بات کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو جائے کہ چند ذہنوں میں یہ خیال اٹھے کہ ٹھیک ہے ان سوروں کی ہم نے تلاوت کر لی اور اس کے بعد میں یہ جتنے فائدے ہیں سب تو ہمیں آسانی سے مل گئے، اب اس کے بعد ہمیں عمل کی ضرورت عمل کے میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی عمل کی طرف بڑھنے کی اس قدر ضرورت نہیں ہے، نماز روزے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اگر یہ خیال آنے لگا تو یہ سورے بھی حمایت اس انسان کی کرنے والے نہیں ہیں۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے، دین کی باتوں پر عمل کر کے جب بشر آگے بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان سوروں کی تلاوت کرے گا تب اسے یہ تمام فوائد حاصل ہوں گے۔ یہاں پر ایک اور حدیث کا ذکر کروں، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ دشمن سے حفاظت کے لیے بھی ہے۔ ہر دور میں ہر انسان جو بھی اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کے دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت ہی نیک ہیں لیکن دشمن نہیں، بلکہ یہ تو کہا ہی گیا ہے کہ مومن کے تو دشمن ہوں گے ہی اور برائیاں کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو ہم جب چاہتے ہیں کہ دشمن سے ہماری حفاظت رہے اور بلاؤں سے بھی ہم محفوظ رہیں، دو بڑے فائدے، ایک تو دشمن سے ہماری حفاظت خدا کرے، اور بلا، اچھا بلا جو ہے کسی بھی صورت حال میں ہو سکتی ہے، جیسے بلا بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، بلا غربت کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، بلا عزت کی جو ہے بات آ جائے عزت کے جانے پر، اس پر بھی آ سکتی ہے، بلا کسی اور فقیری اور غریبی یا کسی کے محتاج ہونے کے نام پر بھی اسے بھی بلا کہا جا سکتا ہے، یعنی بلا کی ضمن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ بلائیں ہم سے دور ہوں، ہم چاہتے ہیں کوئی بہت بڑا ہمارا دشمن ہے اس سے ہمیں امان مل جائے، ہم حفظ و امان میں رہیں اور اس کے جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ ہم پر کچھ اثر نہ کرے، تو اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دشمنوں کو دور کرنے کے لیے روزانہ سورہ نصر کو 21 ٹائمز پڑھیں، 21 بار پڑھیں۔ اگر انسان کوئی ایسا دشمن ہے اس کا جو اسے بہت اذیت پہنچا رہا ہے مستقل اور وہ اس کے لیے کوئی راستہ کوئی سبیل نہیں نظر آ رہی اسے بچنے کی، تو وہ یہ عمل کرے ضرور کہ سورہ نصر کو روزانہ 21 مرتبہ تلاوت کریں، مطلب بغیر نماز کے ایسے بھی پڑھ سکتا ہے جی، اور اگر نماز میں پڑھتا ہے تو اس کے جو ثواب ہیں اس کا ذکر بھی ہوا، اگر نماز کے علاوہ بھی پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے نماز میں پڑھے گا 1 مرتبہ ہی پڑھے گا یا جو بھی نمازیں ہیں 2 مرتبہ 4 مرتبہ جو بھی تمام ملا کر، لیکن 21 مرتبے کی یہاں پر شرط ہے کہ اگر 21 مرتبہ تو 1 مرتبہ باوضو ہو جائے اور بیٹھ کر کے کسی مقام پر یا نماز کے بعد ہی جائے نماز پر ہی بیٹھے بیٹھے 21
مرتبہ سورہ نصر کی اول و آخر درود پڑھ لے تو اور بہتر ہے یقیناً. تو 21 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرے, خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو خداوند عالم اسے دشمن سے امان دے گا, حفاظت میں وہ رہے گا. اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے, جیسا کہ بلائیں میں نے کچھ ایگزامپلس دیے, تمام بلائیں جو کچھ بھی ہیں انہیں دور کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی سے تو روزانہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے, 7 مرتبہ اس کی تلاوت کرے تو وہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا. کیا بہتر ہو جائے کہ نماز صبح کے بعد انسان اگر 7 مرتبہ اسے پڑھ لے تو پورا دن جو ہے وہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا. بھائی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا فریضہ اس کا ہے کہ وہ جائے نماز پر جائے, نماز فجر کو انجام دیں. اب جب نماز فجر کو وہ انجام دے رہا ہے تو اس کے ہی فوراً بعد نماز صبح کے بعد میں وہ 7 ٹائمز اگر 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پورا دن اس کے لیے یہ گارنٹی ہے. اور یہ کوئی مشکل عمل بھی کوئی مشکل عمل نہیں ہے. سورہ بھی اتنا مختصر ہے کہ 3 آیات پر وہ مشتمل. ہم 7 ٹائمز پڑھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میکسیمم 5-7 منٹ سے زیادہ ہمیں وقت لگے گا. تو یعنی انسان اگر بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اتنی جد و جہد کرتا ہے, اتنی اپنی انرجی لگاتا ہے, مال بھی خرچ کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اس کلام کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور 7-8 منٹ 10 منٹ بھی اگر وہ اپنی حفاظت کے لیے لگا رہا ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا. صبح کی نماز کے بعد اگر پڑھ لے تو اور بھی بہتر ہے. تو یہ تمام فوائد بھی سورہ نصر کی وارد ہوئے ہیں. جی آپا, یہ تو کہنے کو بہت ہی چھوٹا سا سورہ ہے, لیکن پھر بھی ہم اس میں سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کن مضامین کا اس میں ذکر ہے, کیا ٹاپکس اللہ ہمیں بتا رہا ہے. جی, جہاں پر ہم نے ابھی یہ اگر فائدے جو ابھی بیان کیے اگر اسی سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سورے میں بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہوگی, مدد ہو جائے گی, بلاؤں سے اللہ کی طرف سے مدد ہو جائے گی, کیونکہ اس سورے کے مضامین میں ہی ایک بہت بڑی مدد ہے خداوند عالم کی. اور وہ کیا ہے کہ جب یہ سورہ شروع ہوتا ہے, سٹارٹ ہوتا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نصر جو کہ شروع کیسے ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح. اب یہاں پر جو یہ شروع ہو رہا ہے, یعنی کہ اس کا ترجمہ پیش کر دوں, یعنی جس وقت خدا کی مدد اور کامیابی آن پہنچے, یعنی خدا کی طرف سے مدد اور کامیابی آ جائے گی. نصر جو ہے مدد معنی ہوتے ہیں, یعنی نصرت, اللہ کی طرف سے جو مدد آئی اس کی طرف اشارہ ہے. اب وہ مدد کس اعتبار سے تھی, اور پہلی آیت میں تو اذا جاء نصر اللہ والفتح, یعنی جس وقت خدا کی نصرت آن پہنچے اور کامیابی آن پہنچے, یعنی اللہ کچھ ایسی مدد کرنے والا ہے جس سے ایک بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے, یعنی ابھی ملی نہیں ہے, ملنے والی ہے. اور پھر دوسری آیت, اس سے پہلے مضامین کو واضح کروں, تھوڑا آیتوں کی طرف ہم غور کریں. دوسری آیت کی وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور تم دیکھو گے کہ لوگ گروہ در گروہ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. پھر تیسری آیت ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, یعنی کہ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بجا لاؤ اور اس سے بخشش طلب کرو کہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. 3 اہم چیزیں ہیں. پہلے میں ایک کامیابی کی طرف اشارہ ہے, دوسری چیز میں ہے کہ اس کامیابی کے بعد جو ہے جو نتیجہ ہے وہ یہ ہوگا کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہوں گے, اور تیسری چیز ہے کہ جب وہ کامیابی مل جائے, لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں, تو اب فریضہ کیا ہونا چاہیے, اس نصرت الہی پر, اس اللہ کی مدد پر. تو اب اس کو جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ یہ آیت میں جس کامیابی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کامیابی سے مراد فتح مکہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں جو ہے نصرت فتح کی بات کی گئی ہے, اور اس میں ایک بشارت ہے اور ایک پریڈکشن ہے کہ مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی ملے گی. اور مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں جو کامیابی سے مراد ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ فتح مکہ ہے, جو اس سورہ کے نازل ہونے کے 2 سال بعد ملنے والی تھی. یعنی یہ سورہ 6 ہجری میں نازل ہوا اور فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں, تو یہ 2 سال پہلے ہی یہ خبر دی جا رہی ہے رسول اللہ کو. اب 2 سال کے بعد والی جو کامیابی تھی, اچھا یہ فتح مکہ اتنی اہمیت کیوں ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے متعلق باقاعدہ یہ کامیابی نصرت الہی
گمراہی، ان تمام چیزوں کو استعمال کیا، اس لفظ کو اس سورے میں استعمال کیا گیا، کیونکہ مکہ جو تھا اس وقت جب فتح نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے حالات مکہ کے یہ تھے کہ وہاں پر گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، شرک و کفر حد سے زیادہ تھا، بتوں کی پرستش کا معاملہ بہت زیادہ تھا، اور چونکہ وہاں گمراہی پھیل رہی تھی، اور یہ بھی بات واضح تھی کہ مکہ جو تھا وہ مرکز تھا، وہاں پر زیارت کے لیے یعنی حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، زائر آیا کرتے تھے، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے لوگ الگ الگ علاقوں سے آیا کرتے تھے، تو چونکہ یہ مرکز تھا تو اگر گمراہی یہاں پر پنپتی تو وہ پھیلتی بھی تیزی کے ساتھ میں، اسلام کے خلاف باتیں یہاں پر پنپ رہی تھیں تو وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پورے علاقے میں یا اطراف میں جہاں کہیں سے بھی لوگ آتے وہاں پر بھی یہ باتیں عام ہوتی، تو ضرورت تھی کہ اس جگہ سے ہی اس بات کو ہٹایا جائے، یعنی وہ تمام شرک و کفر کی باتیں، وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے دین کو اذیتیں دی جا رہی ہیں انہیں دور کیا جائے، اس جگہ کو پاک و منزہ کیا جائے۔ اب اس نیت سے 8 ہجری میں پیغمبر اکرم نے ارادہ کیا کہ مکے کی طرف جاؤں اور وہاں سے شرک و کفر کا خاتمہ کروں۔ اب اس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور یہ 10,000 کا لشکر تھا۔ 10,000 کا لشکر لے کر کے رسول خدا مکے کی طرف چلے ہیں فتح مکہ کے لیے، کہ مکہ کو ہمیں فتح کرنا ہے، یہ افراد اتنے لوگ تمام ساتھ میں ہیں۔ اب جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو اس سے پہلے ہی باہر پڑاؤ مکہ کے ڈالا ہے، اور جو آپ کے چچا تھے عباس، جن کا نام تھا ابن عباس، کو ایک مرتبہ بھیجا ہے شہر میں مکہ میں کہ وہ جائیں اور ایک مرتبہ جا کر کے ابو سفیان کو باخبر کریں اور اس چیز کے متعلق کہ ہم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، اس نیت سے آئے ہیں، اور اس کے سامنے اس بات کو رکھیں کہ وہ سرنڈر ہو جائے، وہ تسلیم ہو جائے۔ اب جب اس بات کو لے کر کے ابن عباس پہنچتے ہیں، یہاں پڑاؤ ڈالا گیا مکے کے باہر، رسول خدا کے ساتھ وہ پورا لشکر اور آپ کے چچا کا مکے میں داخل ہونا، ابو سفیان سے ملنا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس طرح سے بات ہے، تم تسلیم کر لو ورنہ پھر اس کے علاوہ دوسرا ہمارے پاس راستہ ہے۔ اب ایک روایت ملتی ہے کہ ایک ٹیلے پر جا کر کے ابو سفیان کھڑا ہوا اور اس نے دیکھا کیا کہ مکے کے باہر ایک بہت بڑا لشکر ہے، تو پلٹ کر کے کہنے لگا ابن عباس سے، رسول اللہ کے چچا سے، کہ تمہارے بیٹے محمد نے تو بہت بڑی سلطنت بنا لی ہے۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، یہ سلطنت نہیں، یہ نبوت ہے، یہ سلطنت نہیں ہے، یہ نبوت ہے جو میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہے، اللہ نے اسے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہٰذا اس کے پاس، ابو سفیان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس نے تسلیم کیا، اور نہ صرف تسلیم بلکہ یہ ملتا ہے کہ دکھاوے کے لیے اس نے اسلام کو قبول بھی کیا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ کا یہ پورا لشکر جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوا، اور سب سے پہلے بیت اللہ کے پاس گئے، اور بیت اللہ میں چونکہ بہت سے بتوں کو رکھا گیا تھا، اور بیت اللہ کے اندر، کعبے کے اندر بہت سی تصویریں لگائی گئی تھیں، ان تمام تصویروں کو محو کیا گیا، ان بتوں کو توڑا گیا، حتیٰ کہ ایک روایت ملتی ہے کہ کعبے کی چھت پر بھی بت رکھے گئے تھے، انہیں بھی توڑا گیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اسے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے توڑا ہے۔ اور اس وقت اس آیت کا بھی ذکر ملتا ہے جسے ہم قرآن مجید میں بارہا پڑھتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل تو مٹنے کے لیے ہی تھا۔ تو لہٰذا اس طرح سے بتوں سے پاک کیا ہے، بتوں کا صفایا کیا ہے۔ اب چونکہ یہ تمام معاملات ہو گئے، اب مکہ میں یعنی کہ مکہ فتح ہو چکا ہے، رسول اللہ ان کے ساتھی خوش ہیں، تو اب جو ساتھ میں لوگ آئے تھے، چونکہ مکے والوں نے بہت ظلم و زیادتی بھی رسول اللہ کے ساتھ کی تھی اور بہت ہی تہمتیں لگائی تھیں، تو اب ان تمام یعنی رسول اللہ کے اس لشکر میں سے ایک بشر نے، ایک شخص نے کہا کہ یہ آج کا دن وہ دن ہے جو کہ انتقام کا دن ہے، انتقام لینے کا دن ہے، یعنی کہ ان لوگوں سے جو کہ اب تک کے ان لوگوں نے اتنی جسارت کی، اتنی توہین کی ہے، یہاں پر وہ رسول عربی کہ جنہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے دین پھیلایا، کہ جن کے اخلاق کی گواہی قرآن مجید دیتا ہے، ایک مرتبہ رسول خدا کے جملے تھے، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے بلکہ آج کا دن رحمت کا دن ہے۔
تو اس کے ذریعے بھی آپ نے واضح کر دیا کہ دین اسلام وہ دین ہے جو کہ کبھی بھی جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ یا تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ یہ اخلاق رسول عربی کے ذریعے پھیلا ہے. رسول اللہ کا وہ اخلاق رہا، اور اس کے بعد آپ کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا وہ اخلاق رہا کہ جس کے ذریعے اس دین اسلام کو اللہ نے اور زیادہ بلندی، فضیلت بخشی ہے. لہٰذا وہاں پر جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس انداز سے، جب کہ دوسروں کا یہ شیوا رہا کہ اگر کوئی جیت جاتا، فتح ہوتی، تو وہ اپنے اعتبار سے جس طرح چاہتا ظلم کرتا، ان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی، لیکن یہاں پر یہ تو رحم کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے کہ نہیں، آج کا دن تو وہ ہے، رحمت کا دن ہے. یہ دیکھ کر کے رسول اللہ کی طرف لوگ پلٹنے لگے، اور پھر یہ آیت اشارہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو گے کہ گروہ کے گروہ جو ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے دین اسلام میں گروہ در گروہ لوگ داخل ہونے لگے. اب چونکہ یہ تمام باتیں ہو گئیں، تیسری آیت اب ہمیں کس طرح سے جواب دے رہی ہے. ہم نے دیکھا دین میں لوگ داخل بھی ہو گئے، بڑی کامیابی و کامرانی فتح مکہ کی صورت میں حاصل بھی ہو گئی جو اس سورے کا مستحق ہے. اب تیسرا اہم معاملہ آیا ہے. اب ہمارا فریضہ کیا ہے وہ اس تیسری آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یعنی کہ اپنے پروردگار عالم کی تسبیح کرو اور حمد بجا لاؤ اور اس سے بخشش طلب کرو کہ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. کیونکہ نعمت کے ملنے پر، کامیابی کے ملنے پر انسان کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ متکبر ہو جائے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جب ہمیں کامیابی ملتی ہے، ہم کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ایک غرور پیدا ہونے لگتا ہے. اچھا اب ہم اتنے بڑے ہو گئے، اچھا اب ہم اتنے کامیاب ہو گئے، ہم تو ان سے بہتر ہو گئے، ہمیں اتنی شہرت مل گئی. لیکن اس کے برعکس انسان اگر خدا کی حمد و ثنا کو ساتھ میں لے کر چلتا ہے، کامیابی جتنی ملے وہ خدا کی تسبیح کرے، جتنا کامیاب ہوتا جائے خدا کی حمد کرتا جائے، جتنا کامیاب ہوتا جائے اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ کرتا جائے. اللہ نے دیا ہے، جب چاہے وہ اسے مجھ سے چھین بھی سکتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. بے شک بے شک. تو یہ تیسری آیت ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی. تو یہ تمام مضامین اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں. آپ بہت خوبصورت. اور جانے سے پہلے ایک آخری سوال کہ یہ سورہ ہمارے لیے کیا پیغام دے رہا ہے؟ کیا کچھ ہے جو ہم اس سورے سے سیکھ سکتے ہیں؟ جیسے اکثر بچے ہم نے سنا ہے کہ ایگزام کے لیے اس سورے کو ضرور پڑھتے ہیں، پڑھائی کریں نہ کریں یہ سورہ پڑھ کے ضرور مدد ہو جائے گی. جی جی. تو بے شک ہے بھی اتنا پیارا سورہ اور اتنا خوبصورت، اتنا حسین سورہ، مددگار سورہ کہ ہم سب کی مدد کرنے والا ہے. تو اس کے معنی مطالب پر ضرور غور کریں کہ فقط سرسری طور پر تلاوت نہ کر لیا کریں بلکہ سمجھ کر پڑھیں. اور بالخصوص یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس بات کی طرف زیادہ متوجہ ہوں کہ ہم اسے اس کے صحیح طریقے سے ادا کریں. معنی یہ ہے کہ مخرج کے ساتھ قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی کی جائے. مخرج کس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. ہمیں کون سا لفظ کس طرح سے، کون سا حرف کس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی حرف کو غلط طریقے سے ادا کرنے پر اس کے معنی بدل جاتے ہیں. سین اور صاد اس کو اگر ہم نے ایک جیسا ہی پڑھ دیا تو بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر معنی بدل سکتے ہیں. ہم نے تو تلاوت کے لیے، ہم نے تو ثواب کے لیے پڑھا، لیکن ہم نے معنی ہی تبدیل کر دیے اپنی صحیح ادائیگی نہ کر کے، تو پھر وہ ثواب ہم تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور آج تو زمانہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ ہے، بہت چیزیں آسان ہو گئی. ہم انٹرنیٹ کا سہارا لے سکتے ہیں. انٹرنیٹ فقط غلط کاموں میں ہی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ سے ہم فائدہ حاصل کریں، اس کے بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں. تو لہٰذا انٹرنیٹ سے ہمیں گائیڈنس بھی مل سکتی ہے کہ بھائی ہم تلاوت کے لیے، تجوید کے لیے کوئی سورہ ہے مختصر، مثلا سورہ نصر ہے، مختصر سا سورہ ہے، ہم اسی سے اگر آغاز کر لیں کہ بھائی چھوٹا سا سورہ ہے، لو دیکھیں اسے کیسے صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج، اس کی ادائیگی، اس کی قرأت کس طرح سے ہونی چاہیے. ایک مرتبہ ہم اس کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیں، وہاں پر سننے کی کوشش کریں. اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے کہ اگر ہم کسی سے باقاعدگی کے ساتھ اسے سیکھا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم اس بات کو سوچیں اب ہم اس عمر کی منزل پر پہنچ گئے، پوری زندگی تو ایسے ہی پڑھتے رہے، اب کیا اس چیز کو سدھارنا؟ نہیں، بلکہ آپ کا یہ ایک جذبہ
کہ اب اگر آپ مان لیجئے 50 کی عمر میں بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن اگر یہ جذبہ زندہ ہے کہ پتہ نہیں پچھلی جو ہم نے تلاوتیں کی ہیں وہ کیسی رہیں، اب سدھار لیں تو ہو سکتا ہے خدا کا کرم ہو جائے، جو گزشتہ غلط انداز سے تلاوت کی گئی وہ بھی اللہ معاف کر دے آپ کے جذبے کی بنا پر. تو ہم جہاں اپنے بچوں کے لیے ٹیوشن کا اتنا مطلب خیال کرتے ہیں، ٹیوشن ٹیچر بہتر سے بہتر ہوں، بہت نالجبل ہوں، ان کی بولنے کا انداز اچھا ہو، ہر چیز ہم دیکھتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کی یا اپنی خود کی آخرت بنانے کے لیے کسی قرآن مجید کو صحیح طریقے سے تعلیم دینے والے سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کرتے. انٹرنیٹ کا بھی سہارا لیں اور کسی ٹیچر سے جو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے ہمیں اور تجوید وغیرہ صحیح کروا دیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے ادائیگی کریں اور پورا ثواب ہمیں حاصل ہو. سورہ نصر ہمیں جو پیغام دے رہا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ کامیابی کو ملنے کے بعد انسان متکبر نہ ہو، غرور نہ کرے. 3 اہم چیز کو ضرور ساتھ لے کر چلے. جب بھی کوئی نعمت ملے، جب بھی کوئی تحفہ خدا کی جانب سے ملے، چاہے اولاد کا تحفہ مل جائے، آپ کو اللہ نے عالیشان گھر دے دیا، آپ پریشان تھیں، آپ کو گھر مل گیا، اولاد مل گئی، صحت اچھی ہے، یا آپ کی عزت ہے، شہرت ہے، یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، بچوں کی شادیاں ٹھیک طرح سے نپٹ گئی ہیں، گھر کے مسائل حل ہو چکے ہیں، آپ پر قرض بہت تھا، قرض ادا ہو گیا ہے، تو اب یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی میں ایک نعمت کے طور پر ہی ہیں. اللہ کی مدد ہے، یقیناً نصرت ہو رہی، نصرت الہی ہو رہی. تو اب اس نصرت الہی کی بنا پر اللہ کی طرف سے چھوٹی چھوٹی مدد ہی کیوں نہ ہو، خیال رکھیں 3 اہم چیزوں کا کہ خدا کی تسبیح کریں، اس کی حمد کریں اور اپنے گناہوں پر استغفار اور توبہ کریں. اس کے ذریعے خداوند عالم نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا. بہت شکریہ آپا جی، بہت ہی خوبصورت سورہ. ہمارے ناظرین سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ تو چھوٹا سورہ تھا، آپا نے ایک ایک آیت کو ٹرانسلیشن کے ساتھ ہم لوگوں کو بتایا ہے. آپ کے لیے بھی ہم یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جہاں اس کو آپ ایک بہتر تجوید اور مخرج کے ساتھ پڑھیں، وہیں آپ ان سوروں کے معنی پر ضرور توجہ دیں کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے. 3 آیتوں کا سورہ ہے. 3 آیتوں کے سورے کے اگر ہم نے 1 سے 2 بار بھی معنی پڑھ لیے تو وہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہم جو بھی سورے یہاں ریکمینڈ کرتے ہیں یا آپ جن بھی سوروں کے بارے میں بتاتی ہیں انہیں آپ ضرور پڑھتے ہوں گے اور ایک اب معرفت کے نور سے ان سوروں کو آپ تلاوت کرتے ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت، ہم آپ کے لیے اور کنہی سوروں کی ڈیٹیلز اور معلومات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.